محرم الحرام کا چاند مسلمانوں کے لیے صبر، قربانی اور اللہ کے حضور خود کو جھکا دینے کا ایک عظیم پیغام لے کر آتا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی رات ہو یا پہلا دن ہو، یہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں، بابرکت راتیں ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں، اور ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی زور و شور سے دعائیں مقبول فرماتا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر اپنے والدین کے لیے، اہل خانہ کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، بیماروں کے لیے سلامتی، برکت، رزق اور دولت میں فراوانی، خوشیوں، کامیابیوں، عروج اور ترقیوں کی دعائیں ضرور کریں۔ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر اس مبارک اور مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا ورد کرنا، نیک اعمال کرنا، نوافل پڑھنا، توبہ استغفار کا ورد کرنا ہمیں اللہ کے نزدیک بھی کر دیتا ہے، رزق اور دولت کے بند دروازے بھی کھلوا دیتا ہے، مال و دولت میں برکت لانے اور سال بھر عزت و کامیابی پانے کے لیے بے حد مجرب یہ رات بھی مانی جاتی ہے، اور یکم محرم کا دن بھی بڑا ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی طاقتور تسبیح شیئر کروں گی، جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رزق، برکت، عزت اور کامیابی کا سبب سب اسی میں چھپا ہے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کے چاند کو دیکھتے ہی اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، سمیٹنا چاہتے ہیں، تو محرم الحرام کی پہلی رات جو اعمال بتاؤں گی ان اعمال کو بھی کریں، لیکن یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جو لوگ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ روزے ضرور رکھیں۔ محرم کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو لوگ 10 روزے نہ رکھ سکیں وہ 7، 8، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں۔ جو یہ بھی روزے نہ رکھ سکیں وہ کم از کم 9 اور 10 کا روزہ ضرور رکھیں۔ محرم الحرام میں جو لوگ روزے رکھ کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شہدائے کربلا کے وسیلے سے جو مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ جو لوگ سال بھر ذلیل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی کا، مصیبت کا، الجھنوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، تنگ دستیوں کا سامنا کرتے ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا گھر میں تنگ دستی ہے، یا بیماریوں نے آپ کو آن گھیرا ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو یکم محرم سے شروع کرنا ہے اور 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ نمبر 1 پہ اگر ہمت رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جب چاند کو دیکھنا ہے تو نبوی دعا پڑھنی ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ جب محرم کا یا کوئی بھی مہینے کا چاند نظر آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق یہ دعا پڑھنی بہت ہی ضروری ہے، تاکہ پورا سال ہم اللہ تبارک و تعالی کی خیر و برکات اور عافیت اکٹھی کر سکیں، سمیٹ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام وتوفیقی لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ۔ اس دعا کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سال بھر برکت کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور تسبیح ہے۔ اگر رزق کی تنگی اور قرضوں سے نجات چاہتے ہیں تو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح ضرور پڑھیں، اور پھر یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر محرم کے چاند کو دیکھ کر یہ تسبیح نہ پڑھ سکیں تو یکم محرم کے دن نبوی دعا بھی 1 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ یہ خوبصورت کلمات کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ تسبیح دنیا کو انسان کے پاس ذلیل ہو کر آنے یعنی رزق کی فراوانی کا سبب بنتی ہے، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔
وظیفہ پڑھتے وقت پورا دھیان اللہ کی ذات پر رکھیں، یقین کامل کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے کامیابی کی امید رکھیں۔ جب 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے 3 اسم مبارک ہیں جنہیں ملا کر آپ نے ایک ساتھ پڑھنے، یا فتاح، یا رزاق، یا معز۔ یا فتاح کا مطلب ہے ہر بند رستے کو کھولنے والا، کامیابی اور ترقی کے لیے اسباب پیدا کرنے والا۔ یا رزاق، بے حساب رزق عطا کرنے والا، دولت اور کاروبار میں برکت کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ نمبر 3، یا معز، عزت اور مرتبے دینے والا، لوگوں کے دلوں میں عزت اور سرفرازی پیدا کرنے کے لیے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا فتاح، یا رزاق، یا معز، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا فتاح، یا رزاق، یا معز، یہ 2 مرتبہ ہو گئی۔ اسی ترتیب سے ان تینوں اسم پاک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت ناموں کی تسبیح پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، بیماریوں سے شفائیں پانے کے لیے، پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے لیے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے، اللہ کی حفاظت کے لیے۔ بڑا ہی مجرب اور طاقتور یہ عمل ہے، اور یاد رکھیں جب آپ نے 1 محرم کے دن یہ عمل کرنا ہے، اپنے پاس کھانے پینے کی کوئی بھی چیز میں سے ضرور کچھ نہ کچھ رکھنا ہے، چاہے آپ چینی رکھ لیں، چاول رکھ لیں، شکر رکھ لیں، یا بھونے ہوئے چنے رکھ لیں، کچھ بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ اور جب آپ نے اللہ کا یہ ذکر پاک کرنا ہے، یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اپنے سامنے وہ پلیٹ رکھ لیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں جو میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں ان تسبیحات کو پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کریں۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں برکت کے لیے، رزق اور دولت میں فراوانی کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، نیک اولاد لینے کے لیے، یا اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، یا بیٹیوں اور بیٹوں کے اچھے نصیب اور رشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اور جو بھی آپ نے چیز لی ہوگی، چاول ہو، چینی ہو، چنے ہو، ان پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس اناج کو، اس دم کی ہوئی چیز کو آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے، کسی کچی جگہ پہ ڈال دینا ہے، کسی ایسی جگہ پہ ڈال دینا ہے جہاں سے کیڑے مکوڑے کھا سکیں، چرند پرند کھا سکیں، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے دعائیں کر سکیں۔ اس دفعہ آزما کر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آزما کر دیکھ لیں، یہ وظیفہ پورا سال اللہ کی رحمتیں اور انعامات کی بارشیں کرواتا ہے، غیبی مدد کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل کو بھی حل فرماتا ہے اور فرشتوں کے ہاتھ خزانے بھی بھیجتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں یہ وظیفہ ناممکن حالات کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔